آہ آج کے اس تفصیلی جائزے کا آغاز ہم ایک ایسے موضوع سے کر رہے ہیں جو جو بے وقت انتہائی قدیم بھی ہے اور حیرت انگیز حد تک جدید بھی ہے۔ جی بالکل صحیح کہا۔ یہ واقعی ایک ایسا پل ہے قدیم حکمت اور جدید سائنس کے درمیان۔ یعنی سامعین کے لیے یہ جاننا یقیناً ایک بے حد دلچسپ تجربہ ہوگا کہ کس طرح صدیوں پرانی الہامی حکمت اور آج کی جدید نیورو سائنس کے درمیان ایک فکری پل موجود ہے۔ اور آج کی ہماری اس نشست کا جو بنیادی مشن ہے وہ کتاب قرآن حکیم اور لاشعور کے آخری حصے میں موجود انتہائی گہرے موضوعات کا لفظ بلفظ تجزیہ کرنا ہے۔ اور یہ تجزیہ کوئی سرسری سا خلاصہ نہیں ہوگا۔ ہمارا مقصد اس کتاب میں لکھے گئے ہر ایک تصور کی گہرائی میں جانا ہے۔ بالکل، ہم یہاں کسی چیز کا محض خلاصہ بیان کرنے نہیں بیٹھے۔ یہ تحریر، میرا مطلب ہے کتاب قرآن حکیم اور لاشعور، جس باریکی بینی سے انسانی لاشعور کی تہیں کھولتی ہے، یقین جانے میں تو اسے پڑھ کر شدید حیرت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اور یہ حیرت فطری ہے۔ کتاب قرآن حکیم اور لاشعور ہمیں جن مفاہیم سے روشناس کراتی ہیں وہ واقعی چونکا دینے والے ہیں۔ اگر ہم قرآنی الفاظ کا تفصیلی جائزہ لینا شروع کریں تو سب سے پہلے جو بڑا تصور سامنے آتا ہے وہ اصحاب کا ہے۔ اصحاب یعنی ساتھی یا والے۔ جی، کتاب قرآن حکیم اور لاشعور میں نہایت صراحت سے بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید میں لفظ اصحاب پورے 70 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ یہ کوئی معمولی تعداد نہیں ہے۔ 70 مرتبہ؟ یہ واقعی بہت اہم ہوگا۔ بالکل، کتاب تفصیل سے بتاتی ہے کہ قرآن میں اصحاب النار، اصحاب الجحیم، اصحاب السعیر، اصحاب الیمین، اصحاب المشمہ، اصحاب الجنہ، اصحاب الرس، اصحاب الاعراف، اصحاب مدین، اصحاب الملائکہ، اصحاب الحجر اور اصحاب الکہف جیسے ناموں کا ذکر ہے۔ یہ فہرست تو واقعی خاصی طویل ہے۔ اب دیکھیں، ان میں سے بیشتر کے مفہوم تو انسان آسانی سے سمجھ لیتا ہے، جیسے اصحاب الجنہ جنت والے ہو گئے یا اصحاب الکہف غار والے۔ صحیح۔ اصل دشواری وہاں پیش آتی ہے جب کتاب سورت واقعہ کی روشنی میں اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کی بات کرتی ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم ان گروہوں کے نفسیات کی طرف آئیں، کتاب قرآن حکیم اور لاشعور میں سورت واقعہ کے حوالے سے قیامت کی جو منظر کشی کی گئی ہے، یقین جانے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ منظر واقعی لرزہ خیز ہے۔ سامعین کے لیے یہ تصور کرنا ہی کتنا ہیبت ناک ہوگا جب مصنف ان قرآنی جملوں کی تشریح کرتے ہیں کہ جب وہ عظیم واقعہ پیش آئے گا تو زمین یک بارگی ہلا ڈالی جائے گی۔ یک بارگی ہلا ڈالی جائے گی۔ اور پہاڑ، کتاب کے الفاظ ہیں کہ پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ وہ محض ایک پورا گندا غبار بن پر رہ جائیں گے۔ مطلب وہ مادی کائنات جس پر ہم اتنا بھروسہ کرتے ہیں وہ بس بکھرا ہوا غبار بن جائے گی۔ یہی تو نقطہ ہے۔ یہ ہولناک منظرکشی دراصل انسانی ذہن کو مادی دنیا کے فریب سے نکالنے کے لیے ہے۔ کتاب قرآن حکیم اور لاشعور کے مطابق اس مادی دنیا کے خاتمے کے بعد انسانوں کی حتمی تقسیم ہوگی۔ اور وہ تقسیم کتنے گروہوں میں ہوگی؟ تمام انسان صرف 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ پہلا گروہ سابقون ہے، جنہیں مقربین بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا گروہ اصحاب المیمنہ ہے، جنہیں اصحاب الیمین بھی کہتے ہیں۔ اور تیسرا گروہ اصحاب المشعمہ ہے، یعنی اصحاب الشمال۔ اور کتاب یہ نظریہ پیش کرتی ہے کہ یہ گروہ کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں ہوں گے۔ بالکل نہیں، یہ دنیا میں اپنائے گئے طرز فکر کا منطقی نتیجہ ہوں گے۔ یہاں آ کر بحث اتنی دلچسپ ہو جاتی ہے کہ میں حیران رہ گئی۔ کتاب قرآن حکیم اور لاشعور میں سابقون یعنی مقربین کے انعامات کی جو تفصیل ہے وہ تو انسانی تصور کی حدوں کو چھوتی محسوس ہوتی ہے۔ جی، وہ انعامات عام فہم سے بہت بلند ہیں۔ سامعین اگر ان نعمتوں پر غور کریں جو کتاب میں لکھی ہیں، ان میں نعمتوں بھری جنتیں، آمنے سامنے رکھے ہوئے سونے کے مرصع تخت، اور پھر ابدی لڑکے جو شراب کے چشموں سے لبریز پیالے، کنڈورا اور ساگر لیے دوڑتے پھریں گے۔ اور اس شراب کی سب سے بڑی خاصیت کیا بتائی گئی ہے؟ یہی تو سب سے حیرت انگیز بات ہے۔ کتاب بیان کرتی ہے کہ اس شراب کو پی کے نہ تو ان کا سر چکرائے گا اور نہ ہی عقل میں فطور آئے گا۔ اس کے علاوہ پرندوں کے گوشت اور چھپا کر رکھے گئے موتیوں جیسی حوروں کا بھی تفصیلی ذکر ہے، اور سب سے نمایاں بات، وہاں کوئی بےہودہ یا گناہ کی بات نہیں ہوگی۔ یعنی وہ خالص شعور اور بیداری کی حالت میں ہوں گے۔
عقل پر کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ اور پھر کتاب قرآن حکیم اور لاشعور دوسرے گروہ یعنی اصحاب الیمین کا ماحول بھی بتاتی ہے۔ جی، ان کے لیے کیا تفصیلات ہیں؟ اصحاب الیمین کے لیے مطلب بغیر کانٹوں والی بیریوں کا ذکر ہے، تہ بر تہ چڑھے ہوئے کیلے، دور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں، ہر دم رواں پانی اور بے روک ٹوک ملنے والے پھل ہوں گے۔ بغیر کانٹوں کی بیری، یہ کتنا خوبصورت استعارہ محسوس ہوتا ہے ایک بے فکر زندگی کا۔ بالکل، اور وہ اونچی نشیست گاہوں میں ہوں گے۔ کتاب قرآن حکیم اور لاشعور میں یہ بھی تشریح ہے کہ ان کی بیویوں کو نئے سرے سے باکرا پیدا کیا جائے گا جو عمر میں ہم سن ہوں گی۔ لیکن جب ہم تیسرے گروہ کی طرف آتے ہیں یعنی اصحاب الشمال یا بائیں والے، تو روح کانپ اٹھتی ہے۔ کتاب میں ان کے لیے جن الفاظ کا چناؤ ہے وہ انتہائی خوفناک ہے۔ جی، ان کے انجام کی تفصیل بہت سخت ہے۔ ان کے لیے لو کی تیز لپٹ، کھولتا ہوا پانی اور کالے دھوئیں کے سائے کا ذکر ہے، اور کتاب اس بات پہ خاص زور دیتی ہے کہ یہ سایہ نہ تو ٹھنڈا ہوگا اور نہ ہی آرام دہ۔ اور یہ سب کیوں ہوگا؟ کیونکہ کتاب قرآن حکیم اور لاشعور واضح کرتی ہے کہ یہ انجام اس لیے ہوگا کیونکہ وہ خوشحال تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں کتاب ایک بہت بنیادی سوال اٹھاتی ہے۔ یہ گناہ عظیم ہے کیا؟ اور انسان اس سے کیسے بچ سکتا ہے؟ بالکل، اور یہاں روایتی ترجموں کا ایک بہت بڑا ابہام سامنے آتا ہے جس کی نشاندہی کتاب نے کی ہے۔ جی ہاں، کتاب قرآن حکیم اور لاشعور اسی نقطے پر تراجم کے ابہام پر تنقیدی نگاہ ڈالتی ہے۔ دیکھیں، اگر سابقون کا روایتی ترجمہ محض پہلے والے یا اگلے والے مان لیا جائے تو ایک منطقی مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ بعد میں پیدا ہونے والے یا آج کے دور کے انسان اس اعلیٰ گروہ میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ بالکل، اگر اس کا مطلب صرف ماضی کے لوگ ہیں تو کیا بعد میں آنے والوں کے لیے یہ دروازہ بند ہو گیا؟ کتاب کے مطابق ایسا ماننا درست نہیں ہوگا۔ اور ایک اور منطقی سوال جس نے مجھے شدید حیرت میں ڈال دیا، وہ دائیں اور بائیں ہاتھ والی بحث ہے۔ وہ اعمال نامے والی بات۔ جی، کتاب قرآن حکیم اور لاشعور میں یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ اگر اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال سے مراد صرف جسمانی دائیں اور بائیں ہاتھ والے ہیں تو طبعی طور پر دونوں ہاتھ تو سب انسانوں کے پاس ہوتے ہیں۔ ہر انسان کا دایاں اور بایاں ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اگر یہ اعمال نامہ دائیں یا بائیں ہاتھ میں ملنے کی بات ہے تو پھر سابقون جو سب سے اعلیٰ گروہ ہے انہیں اعمال نامہ کے ساتھ میں ملے گا؟ کیا ان کے پاس کوئی تیسرا ہاتھ ہوگا؟ ظاہر ہے کہ نہیں، اور یہی وہ فکری خلا ہے جہاں نشان راہ کا تعین ضروری ہو جاتا ہے۔ جب تک ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ دائیں بائیں کا نفسیاتی مطلب کیا ہے اور وہ گناہ عظیم کیا ہے، تو ہم بچاؤ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اسی خلا کو پر کرنے کے لیے کتاب قرآن حکیم اور لاشعور نے جو کیا ہے وہ میری نظر میں اس کتاب کا سب سے حیرت انگیز انکشاف ہے۔ جب مصنف نے 14 صدیاں پرانے قرآنی مفاہیم کو آج کی الیکٹرو انسیفلوگراف یعنی EEG مشین اور دماغی لہروں کی سائنس سے جوڑا، یہ واقعی اس کتاب کا کمال ہے۔ نفسیات اور فریکوینسی کا یہ ملاپ بہت گہرا ہے۔ میں سامعین کو بتاتی چلوں کہ EEG مشین ہمارے دماغ کی برقی سرگرمی اور لہروں کو ماپتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآنی اصطلاحات کا سیدھا تعلق ہماری دماغی فریکوینسی سے ہو؟ اس کو سمجھنے کے لیے کتاب کی اس تشریح کو دیکھنا ہوگا جہاں وہ دماغ کو 2 حصوں میں بانٹتی ہے، بائیں دماغ لیفٹ برین اور دائیں دماغ یعنی رائٹ برین میں۔ کتاب قرآن حکیم اور لاشعور کے مطابق دماغ کا بایاں حصہ مادی صلاحیتوں کا مرکز ہے اور بیٹا فریکوینسی پر کام کرتا ہے۔ بیٹا فریکوینسی جس کی رفتار 14 سے 22 چکر فی سیکنڈ ہوتی ہے؟ صحیح، جی بالکل، 14 سے 22 چکر فی سیکنڈ۔ جب ہم بیداری میں ہوتے ہیں، دنیاوی الجھنوں، تناؤ، پریشانی، منفی جذبات، ہرس اور شک میں مبتلا ہوتے ہیں تو یہ اسی بائیں دماغ اور بیٹا فریکوینسی کا پیداوار ہے۔ اور یہیں پر کتاب اس کا تعلق اصحاب الشمال سے جوڑتی ہے۔ بالکل، اصحاب الشمال وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی اسی بائیں دماغ کے زیر اثر اس تیز رفتار اور منفی فریکوینسی میں گزار دیتے ہیں۔ یہی ان کا گناہ عظیم ہے کہ وہ مادی ہوس اور اضطراب سے باہر نہیں آتے۔ کتنا حیران کن نظریہ ہے! یعنی عذاب محض اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنے دماغ کو مستقل منفی حالت میں قید رکھا۔ اور پھر
جب کتاب دائیں دماغ یعنی رائٹ برین کی بات کرتی ہے تو چیزیں بالکل بدل جاتی ہیں۔ جی، دائیں دماغ کا تعلق سکون سے ہے۔ کتاب قرآن حکیم اور لاشعور کے مطابق جب دماغ میں ٹھہراؤ آتا ہے تو رفتار کم ہو کر 7 سے 14 چکر فی سیکنڈ رہ جاتی ہے۔ اسے الفا فریکوینسی کہتے ہیں۔ اور جب انسان مزید گہرائی میں جائے تو 4 سے 7 چکر فی سیکنڈ یعنی تھیٹا فریکوینسی، اور پھر 4 سے کم ہو کر ڈیلٹا فریکوینسی ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اس پرسکون حالت میں دایاں دماغ فعال ہوتا ہے۔ یہ سکون مثبت سوچ، ایثار اور وجدانی خیالات کا مرکز ہے۔ نیند کے قریب یا مراقبے میں انسان اپنے لاشعور سے جڑ جاتا ہے۔ اور کتاب کے مطابق یہی اصحاب الیمین کی نشانی ہے، وہ خوش نصیب جو دائیں دماغ کی مثبت اور پرسکون لہروں کے ساتھ جیتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو شاید سننے والوں کے ذہن میں بھی آ رہا ہو۔ وہ کیا؟ اگر اصحاب الشمال منفی یعنی بیٹا فریکوینسی والے ہیں اور اصحاب الیمین مثبت یعنی الفا اور تھیٹا والے ہیں تو پھر سابقون کون ہیں؟ یہ تو واقعی ایک بڑا سوال ہے۔ سابقون کا تعلق کس فریکوینسی سے ہے؟ کتاب قرآن حکیم اور لاشعور انسانی طرز فکر کو 3 حصوں میں بانٹتی ہے: منفی، مثبت اور نیوٹرل یعنی غیر جانبدار۔ سب سے حیران انگیز دعویٰ یہ ہے کہ سابقون وہ ہیں جن کی طرز فکر بالکل نیوٹرل ہوتی ہے۔ نیوٹرل طرز فکر، لیکن غیر جانبدار ہونا تو میرا مطلب ہے ہم نے تو یہی پڑھا ہے کہ یہ خود اللہ تعالیٰ کا وصف ہے۔ یہی تو نقطہ عروج ہے اس بحث کا۔ جو انسان اس الہامی چلن کو اپناتا ہے، جو حالات کا مشاہدہ کرتا ہے مگر ان پر شدید جذباتی رد عمل نہیں دیتا، وہی مقرب بنتا ہے۔ یعنی کامل توازن، نہ خوشی میں آپے سے باہر ہونا اور نہ غم میں بالکل مایوس ہو جانا۔ جی، اور اس بات کو مستحکم کرنے کے لیے کتاب قرآن حکیم اور لاشعور میں سلسلہ عظیمیہ کے خانوادہ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی کا حوالہ دیا گیا ہے۔ انہوں نے نظام تکوین کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ بھی بہت گہری ہے۔ بالکل، انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ کے نظام تکوین یعنی کائنات کے انتظامی نظام کے کارکن انہی لوگوں کو بنایا جاتا ہے جو نیوٹرل ذہن کے حامل ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جو خود جذبات میں بہہ جائے وہ کائنات کا نظام کیسے چلائے گا؟ اسی لیے اولیاء کرام اور صوفیہ ریاضتیں کرتے ہیں تاکہ وہ اس مقام کو پا سکیں اور اپنی دماغی لہروں کو کنٹرول کر سکیں، انجام کی قطعیت کی طرف۔ سورہ واقعہ کی آیات 83 تا 96 کا تفصیلی تجزیہ کتاب قرآن حکیم اور لاشعور نے نزا کے عالم کی جو تشریح کی ہے وہ بہت پر اثر ہے۔ جب جان حلق تک پہنچتی ہے اس وقت کی بے بسی، ارد گرد کھڑے لوگوں کا کچھ نہ کر پانا، تمام بیٹا فریکوینسی اور مادی ذہانتیں صفر ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ کا وہ فرمان کہ ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتا، کتاب کے مطابق یہ آنے والی ابدی زندگی کا فیصلہ کن موڑ ہے۔ اور کتاب یہ نہایت واضح کر دیتی ہے کہ آنے والی زندگی کا دار و مدار کسی اتفاق پر نہیں ہے، یہ صرف اسی طرز فکر پر ہے جو انسان نے مرنے سے پہلے اپنائی ہوتی ہے۔ بالکل، اگر اس نے نیوٹرل طرز فکر اپنائی تو وہ مقربین یعنی سابقون میں سے ہوگا، اور اگر مثبت اپنائی تو اصحاب الیمین میں سے۔ اور اگر وہ تاحیات بائیں دماغ کی منفی لہروں اور دنیاوی حرص میں جھٹلانے والا رہا تو وہ اصحاب الشمال میں سے ہوگا۔ یہ جملے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا انجام آج کی سوچ کا ہی تسلسل ہے۔ تو اس تمام گہری گفتگو کے بعد ایک آخری غور طلب نقطہ ابھرتا ہے۔ اگر جنت، جہنم اور مقربین کی صف کا سارا دار و مدار ہماری دماغی فریکوینسی اور روزمرہ کی طرز فکر پر منحصر ہیں، تو کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم آج اسی لمحے کس لہر پر جی رہے ہیں؟ یہ تو بہت خوفناک حقیقت ہے اگر ہم اپنے آج کے دور کو دیکھیں۔ آج کے اسمارٹ فون، سوشل میڈیا، یہ سب ہمیں مسلسل تناؤ اور موازنے میں رکھتے ہیں۔ یہ ہمیں بیٹا فریکوینسی میں قید رکھتے ہیں۔ تو کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ مادی آلات کہیں ہمیں اصحاب شمال کی حالت میں تو نہیں پھنسا رہے؟ ہم اس نیوٹرل یا الفا حالت تک پہنچنے سے پہلے ہی تھک جاتے ہیں۔ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو کتاب کے الفاظ سے آگے جا کر سامعین کو اپنے اندر جھانکنے اور اپنی ڈیجیٹل زندگی کے محاسبے پر مجبور کر دے گا۔ کیا ہم خود اپنا روحانی سکون تباہ کر رہے ہیں؟ یہ ایک سوچنے کا مقام ہے۔
اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے اور سننے کا شکریہ، جو یقینی طور پر علم میں اضافہ کرے گا اور زندگی کی حقیقی روح کے حوالے سے نقطۂ نظر کو مکمل طور پر بدل دے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے ہم خیال لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ حافظ۔